على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل آپ فرما دیں ان الفضل بید اللہ کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء جسے چاہے عطا فرماتا ہے. اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں میں اپنی طرف سے کسی کو افضل اور کسی کو مفضول نہ ٹھہرائے. یعنی فضیلت کا عطا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے جس کو فضیلت عطا کر دی ہم اس اختیار کے اوپر اپنی مرضی سے کسی مفضول کو جو اس سے فضیلت میں کم ہو اللہ کے فضیلت عطا کردہ کے اوپر فضیلت نہ دے، کیونکہ فضیلت کا عطا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ دے. دوسری بات یہ کہ جب دلائل مقبول سے ایک کی فضیلت ثابت ہو تو اپنی خواہش سے اپنے استاد کو، اپنے پیر کو، اپنے مشائخ کو ان پر فضیلت نہ دے کہ خدا نے جسے افضل کیا وہی افضل ہے. اکابرین چاہے وہ ہمارے مشائخ ہوں، ہمارے پیر ہوں، اگر وہ خدا کے ولی تھے تو وہ کیا اس بات پر خوش ہوں گے کہ جسے اللہ نے افضل کیا ان پر انہیں فضیلت دی جائے؟ یقیناً وہ اس بات سے ناراض اور غضبناک ہو. جان لے کہ ساری مخلوقات میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم ٹھہرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرف، فضیلت، عظمت، شان و عظمت نہ کسی نبی کو نصیب ہوئی، نہ کسی ولی کو، اور نہ ہی مخلوقات میں سے خواہ وہ فرشتے ہو، اجنہ ہو یا دیگر مخلوق کسی اور کو نصیب ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حق میں عطا کی. اور ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی فضیلت والا ہوتا تو اس کے نور کو اللہ اپنے نور سے پہلے پیدا فرماتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور مرسلین کا سردار بنایا اور تمام انبیاء اور مرسلین کی مجلس بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری، ان کی اطاعت، ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا تمام انبیاء اور مرسلین سے عہد لیا، اور اس عہد کو قرآن نے ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالمین کے واسطے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. عالمین کی کوئی حد نہیں، اور جو کچھ بھی عوالم میں ہے، جو کچھ بھی اس میں مخلوقات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کا ان تمام کو فیض پہنچا رہے ہیں. اگر حضور سے زیادہ فضیلت والا کوئی اور ہوتا تو اسے حق تعالیٰ جل شانہ رحمت للعالمین کا لقب بنا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں خود حق تعالیٰ اور سارے فرشتے ازل سے مشغول، فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ کب سے پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پتا، کب تک پڑھتے رہیں گے، جب تک خدا کی ذات ہے، اور خدا کی ذات کو کوئی اختتام نہیں ہے، نو اینڈ۔ اللہ اپنے حبیب کے ذکر میں مشغول ہے۔ اگر حضور سے زیادہ کوئی اور شرف والا ہوتا تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کا ذکر زیادہ کثرت سے کرتا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا محبوب بنایا کہ خود ان کی رضا کا طلبگار ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ پھر حدیث قدسی میں آیا، اللہ نے فرمایا كُلُّهُمْ يَطْلَبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد، کے سارے تو میری رضا کے طلبگار ہیں، مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اپنے پیارے حبیب سے ایسی محبت، ایسا پیار کہ رخ مصطفیٰ سے اللہ کی نگاہیں نہیں ہٹتی۔ قرآن کے آئے اللہ فرما رہا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، کہ اے محبوب اپنے رب کے حکم پر صبر فرمائیے، بس بے شک آپ ہمہ وقت میری دونوں نگاہوں میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں شفاعت کبریٰ عطا کی گئی، سارے انبیاء دھتکار دیں گے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور دیگر امتوں کی شفاعت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہے کہ جنہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اگر حضور سے زیادہ کوئی فضیلت والا ہوتا تو مقام محمود کا فیصلہ اس کے حق میں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ آپ کے لیے اللہ نے فرمایا فَتَجَلَّ لِكُلِّ شَيْءٍ، وعرف حضور فرمانا ہے کہ اللہ نے ہر شے مجھ پر کھول دی اور میں نے ان تمام کو پہچان دیا۔ اب کل شے میں ہر چیز آ گئی، چاہے وہ جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، یا اللہ کی کوئی دیگر مخلوق ہو، حضور فرما رہے کہ مجھ پہ ہر شے منکشف متجلی ہو گئی اور میں نے ان تمام کو پہچان لیا۔ اب اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی بھی نبی کو یا رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دے تو ایسا شخص، اس کی دلیل غیر مقبول ہے، اس کا ایسا کہنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسا شخص جھوٹا ہے اور ان تمام فضیلتوں کے خلاف جا رہا ہے، اس کے پاس اپنی بات کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ بعین ہی اسی طرح حق تعالیٰ نے تمام صحابہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو فضیلت بخشی۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ شیر خدا کا نہ علم میں کوئی ثانی، نہ شجاعت، نہ سخاوت میں، نہ عدالت میں، حضور کی ذات میں آپ کو ایسی فنائیت حاصل کہ خود حضور ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے علی لحمک لحمی و دمک دمی و جسمک جسمی و روحک روحی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میری خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے۔ وہ ہستی کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا تمام صحابہ کے سامنے کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا بھی میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ پھر حضور نے ان کی شان میں فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جب عمر بن عبد الوقت کے مقابلے کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ آج اس وقت مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ اور جب انہوں نے عمر بن عبد الوقت کو تحقیق کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ قتل
علی عمر بن عبد وقت افضل من عبادت الثقلین کے علی کا عمر بن عبد وقت کو قتل کرنا تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے. اور اس پر کی متعدد آیات اور احادیث سے شعر و خدا کی فضیلت ثابت ہے. اب اگر اس زمانے کے اندر کوئی اور مولوی اٹھ کر کے یا سارے مولوی ایک زبان ہو کر کے کسی اور صحابی کو حضرت علی پر فضیلت دے اور ایسا نہ ماننے والوں کو اہل سنت سے خارج قرار دے، دین اسلام سے خارج کرے، تو ان کی بات تسلیم نہ کی جائے گی. کیونکہ فضیلت کا عطا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور جس کو اللہ نے فضیلت عطا کر دی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کسی اور کو فضیلت دے نہیں سکتا. بالکل اسی طرح حق تعالی نے جو فضیلت تمام اولیاء میں سردار اولیاء سیدنا غوث الاعظم کو عطا فرمائی کہ آپ کا انتخاب اللہ نے ازل میں ہی کر لیا، ازل میں ہی علم قطبیت ان کو عطا فرما دیے، ازل سے ہی ان کو منتخب کر لیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گئے تو سیدنا غوث الاعظم کو ان کی سواری کے لیے ان کا قدم مبارک اپنی پشت پہ رکھنے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے سیدنا غوث الاعظم کی روح مقدسہ کو بھیجا. اگر سرکار سے زیادہ کوئی فضیلت والا ہوتا تو اس ولی کی روح کو اس مقام پر بھیجا جاتا. حق تعالیٰ نے روح غوثیت مآب کو اس لیے بھیجا تاکہ حضور کی قدم مبارک سے آپ کی پشت مبارک مشرف ہو، اور تاکہ یہ دلیل بنے کہ جن کے کندھوں پر، جن کی گردن پر حضور کا قدم ہے، وہ اس قابل ہے کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ان کا قدم. یہ سارے دلائل اظہر من الشمس ہیں. تمام لوگ جانتے ہیں سیدنا غوث اعظم کی فضیلت کو. اگر اس کے باوجود کوئی اپنے پیر صاحب کو سیدنا غوث اعظم جیسا یا ان کے برابر یا ان کے اوپر فضیلت دے، یا اپنے سلسلے کے کسی بزرگ کو ان پر فضیلت دے، تو اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، اور حقیقتاً وہ اپنے ان اکابرین کو ناراض کرنے والا ہے. ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں. چنانچہ رفاعیہ سلسلے کے لوگ پہلے بھی اور اب بھی سید احمد کبیر رفاعی کو حضرت حضور غوث الثقلین پر فضیلت دیتے. مجددیہ سلسلے کے بعض کم عقل لوگ مجدد الف ثانی کو حضور سیدنا غوث الاعظم پر ترجیح دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بزرگ گزرے ہیں عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 30 پارے درشی کے مرتب کیے. قادریہ سلسلے کے بزرگ تھے. انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن ان کے مریدین اور غلام محمد جلوی کے مریدین اپنے اپنے پیروں کو غوث الاعظم کا لقب دیتے ہیں. اور افسوس کہ ہمارے محلے میں بھی ایک امام زمانہ کے دعوے دار ہو گئے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب امام زمانہ جو ہے اس کا مقام غوث الاعظم سے بھی بلند ہوتا ہے. جن کے پاس نہ روحانیت، نہ علم باطن، اور وہ اس قسم کے دعوے کریں تو یقیناً یہ دعوے ان کے دلوں میں شیطان کی طرف سے پھونکے جا رہے ہیں. اگر اولیاء اللہ میں سیدنا غوث الاعظم سے زیادہ مشرف کوئی ہوتا تو اس کا انتخاب ازل میں ہوتا. اگر ان سے زیادہ فضیلت والا کوئی ہوتا تو شب معراج حضور کی خدمت کے لیے اسے بھیجا جاتا. تفسیر الخاطر اور دیگر کتب میں مرقوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ہمراہ مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حق تعالیٰ جل شانہ نے سیدنا غوث الاعظم کی روح مقدسہ کو بھیجا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک ان کی پشت پہ رکھا اور فرمایا کہ اے میرے فرزند، آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، کل تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر۔ منقول ہے کہ جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو آپ کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کا نشان پیدائشی طور پر موجود ہے۔ جس طرح دیگر انبیاء کی آمد کی بشارت، دیگر انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے آئے، اکابر اولیاء اپنی اپنی مجلسوں میں سیدنا غوث الاعظم کا تذکرہ کرتے آئے، ان کی بشارت دیتے آئے۔ ان کی فہرست طویل ہے، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت جنید بغدادی کا ہے۔ آپ جمعے کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے آپ کے منہ سے نکلا کہ قدمہ کا علی رقبتی بلا وجود، کہ آپ کا قدم میری گردن پر بغیر کسی حجت کے۔ خطبے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک عجیب کلمہ فرمایا، اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے جب میں خطبہ دے رہا تھا تو مجھ پر منکشف ہوا کہ 5ویں صدی ہجری میں حضور کی اولاد میں سے ایک ایسی ہستی ہوگی جو ایسے شان و عظمت والی ہوگی، جو اولیاء اللہ کا سردار ہوگی، اور جو امر الہی سے یہ کہیں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ میں نے دل میں سوچا کیونکہ میں ان کے زمانے میں نہیں ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے گردن جھکانے کی؟ تو حق تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عتاب آیا کہ کس بات نے تجھے میرے اس محبوب کے فرمان کے آگے گردن جھکانے سے روکا؟ چنانچہ میں نے وہ یہ کہا جو تم لوگوں نے سنا۔ امام حسن عسکری 12 ائمہ میں سے، انہوں نے اپنا مسلح، اپنا خرقہ، اور خرقہ کون سا؟ خرقہ فقر، اور یہ خرقہ فقر وہ تھا جو شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے شب معراج ان کو عطا فرمایا۔ یہ ائمہ اکرام سے ہوتا ہوتا امام حسن عسکری تک آیا۔ امام حسن عسکری نے اپنے ایک مرید کو اپنا مسلح، اپنا خرقہ اور دیگر تبرکات دی کہ تم اپنے عقیدت مندوں کو یہ وصیت کرتے جانا کہ 5ویں صدی ہجری میں بغداد میں ایک نوجوان ظاہر ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جو ایسی شان و عظمت والے ہوں گے اور جو یہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ ان کی خدمت میں یہ میرے تبرکات پیش کریں۔ چنانچہ وہ ہوتے ہوئے آپ کے شیخ ابو سعید مخزومی تک آئے، اور جب ابو سعید مخزومی نے جناب کو بیعت کیا تو جو تبرکات عطا کیے ان میں یہ تبرکات ہیں۔ پھر ایک بزرگ شیخ ابو محمد شمبکی، یہ سیدنا غوث اعظم سے پہلے گزرے ہیں، سیدنا غوث اعظم کا ظہور ہی ان کے بعد ہوا۔ یہ ڈاکو تھے۔ شیخ ابو بکر بن حوار کے قبیلے میں انہوں نے ڈاکہ مارا، کچھ لوگوں کو قتل کیا، مال لوٹا۔ جب مال و اسباب لپیٹ کے ڈاکو چلنے لگے تو ان کے قدم جام ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں چلتے؟ کہنے لگے کہ میرے دل کو شیخ ابو بکر بن حوار نے پکڑ لیا ہے، تم لوگ جاؤ۔ سب چلے، یہ کھڑے پوری رات نہیں کھڑے۔ صبح کو فجر کے بعد شیخ ابو بکر بن حوار یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اے شیخ، میرے پیٹ میں حرام ہے، میری تلوار بے گناہوں کے خون سے آلودہ ہے، میں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، کیا میرے جیسا شخص بھی راہ حق طے کر سکتا ہے؟ شیخ ابو بکر بن حوار نے کہا کہ اگر اللہ کی عنایات شامل حال ہو جائے تو تیرا جیسا شخص بھی اس راہ کو طے کر سکتا ہے۔ فرماتے کہ مجھے شیخ ابو بکر بن حوار نے تخلیے میں بٹھا دیا اور بھرپور توجہ دی، اور 3 دن میں مجھے اللہ تک پہنچا۔ اللہ تک پہنچا کے کہا کہ اب تم کامل شیخ ہو گئے، حدادیہ میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ 3 دن میں کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگے ایک دن میں نے دنیا کو چھوڑا، دوسرے دن عقبہ کو چھوڑا، تیسرے دن حق کو طلب کیا اور اس کو پا لیا۔ اب ان کی ایسی شان و عظمت ہوئی کہ ان کی دعائیں قبول ہونے لگی، لوگوں کا ازدحام بڑھ گیا، بلائیں ان کے علاقے سے گزرتی تو پھٹ جاتی تھی، ان کی وجہ سے رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔
لوگ اولیاء اللہ صاحبان نظر دیکھتے کہ فرشتے خلا میں ان کی نوبت بجاتے اور ان کے غلبے اور ان کے دبدبے کے لیے چلاتے. یہ شیخ ابو محمد شمبکی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابو بکر بن حوار سیدنا غوث الاعظم کا کثرت سے ذکر کرتے کہ ایک عجمی نوجوان بغداد میں آئے گا، ایسی شان و عظمت والا ہوگا جو یہ کہے گا اور اولیاء اللہ کی گردن اس کے حق میں جھک جائے گی. فرماتے کہ جب مجھے مقربین کا، مکاشفین کا، اللہ کے قریب ترین برگزیدہ بندوں کا جب مجھے کشف ہوا تو ہر مقام پہ میں نے سیدنا غوث اعظم کو سب سے بلند درجے پر پایا. ابھی ظہور نہیں ہوا ہے، وہ پہلے دیکھ رہے ہیں. یہ ازلی انتخاب ہے، یہ روحانی طور پر ان کا فیض ہے، اور ان کا فیض صرف اپنی ظاہری زندگی اور اس کے بعد سے نہیں ہے، بلکہ ازل سے جتنے اولیاء اللہ گزرے سیدنا غوث اعظم کے فیض سے ان کو جناب فیض ولایت ملا، اور انہیں پتا ہو یا نہ پتا. تو اکابرین آپ کی آمد کی بشارت دیتے آئے. شب ولادت آپ کے والد ماجد ابو صالح موسیٰ کو حضور کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ یہ جو تمہارا فرزند ہے، حضور نے فرمایا کہ روحانی طور پر میرا فرزند ہے، اور اس کی تمام اولیاء اللہ میں وہی شان ہوگی جو میری تمام انبیاء میں ہے. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک شیر خوار بچے کے روپ میں دیکھا. میں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے مجھے گود میں لیا اور اپنا دودھ مجھے پلایا. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ، یہ ہمارا بیٹا ہے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دنیا اور آخرت میں برگزیدہ ہے. ابتدائی تعلیم اپنے علاقے جینان میں ہی حاصل کی. فرماتے کہ جب میں مدرسے جاتا تو اپنے ہمراہ فرشتوں کو چلتا دیکھتا. جب مدرسے میں پہنچتا تو فرشتے کہتے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو. 18 برس کی عمر میں ایک خیبی اشارے کے پیش نظر آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر دینی تعلیم کے حصول کے لیے بغداد تشریف لائے. بغداد میں مدرسہ نظامیہ میں آپ داخل ہوئے. آتے ہی مصائب اور ابتلا کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. والدہ نے جو ترکہ دیا تھا وہ تھوڑے دنوں میں خرچ ہو گیا. آپ بڑے سخی تھے، جو بھی ضرورت ملتا اس سے ہاتھ نہیں روکتے تھے. اب فقر و فاقے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. بعض اوقات 15 دن تک کھانے کو کچھ نہ ملتا. والدہ ماجدہ ادھر دیکھ رہی ہیں، وہاں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ اپنے بچے کے لیے کچھ بھیج دیتی، اس پہ گزارا ہوتا. ان تمام تکالیف اور مصائب کے ساتھ سیدنا غوث الاعظم نے تمام علوم ظاہری 8 سال کے اندر ان پر پورا کامل عبور حاصل کر لیا. اور عالم یہ تھا کہ آپ کے اساتذہ نے اعتراف کیا کہ اے عبد القادر، حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احادیث کے معنی اور مفاہیم سمجھنے میں ہم نے آپ سے استفادہ کیا. تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو جہاں پتہ چلتا ہے کوئی خدا کا ولی ہے، خدا کا برگزیدہ ہے، آپ اس کی ملاقات کے لیے، اس کی زیارت کے لیے بڑے ادب سے چلتے. شاید اس زمانے میں شیخ ابو الوفا تھے، اور یہ شیخ ابو الوفا ان کے خلیفہ تھے شیخ ابو محمد شمبکی کے، اور یہ اس وقت بڑے پیر تھے. یعنی جس وقت سیدنا غوث اعظم نوجوان تھے، شیخ ابو الوفا بالکل بوڑھے ضعیف تھے. جب یہ ان کی مجلس میں آئے تو شیخ ابو الوفا نے ان کی بڑی تعظیم کی، اور آپ نے اپنی ریش مبارک پکڑ کر کے فرمایا کہ اے عبد القادر، یہ میرا وقت ہے، کل آنے والا تمہارا وقت ہوگا. جب تمہارا وقت آئے تو اس مرد پیر کو اپنے گوشہ خاطر سے فراموش نہ کرو. اس زمانے میں غوث کا بڑا شہرہ تھا کہ اس کا عالم یہ کہ جب چاہتا ہے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے حاضر ہو جاتا ہے. سیدنا غوث اعظم اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اس کی زیارت کے لیے گئے. دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ہم اسے یہ سوال کریں گے، ہم یہ سوال کریں گے. آپ نے فرمایا کہ میں اس سے کوئی سوال نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اس کے فیضان صحبت کا منتظر رہوں گا. جب اس کے مقام پہ پہنچے دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، غوث غائب.
تھوڑی دیر میں اچانک مصلی پہ وہ ظاہر ہوئے بڑے جلال میں، اور دونوں ساتھیوں کو جو سوال کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ تم ہلاک اور برباد ہو، مجھ سے یہ سوال کرنا چاہتے، سنو تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر ایک کفر کی آگ بھڑک رہی ہے، تیرے اندر جو ہے دنیا کی محبت بھر گئی۔ پھر سیدنا غوث اعظم کی طرف مڑے اور بڑی محبت سے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کے فرمایا کہ عبد القادر، تم نے اپنے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی قرب کی علامات آپ کے لیے ظاہر ہوں گی، عام و خاص آپ کے گرد جمع ہوں گے، اور آپ منبر پر بیٹھ کر یہ فرمائیں گے قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور جملہ اولیاء آپ کے اجلال و اکرام کے سبب اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ شیخ حماد طرپاس سرکار کے پیشوا، آپ کے شیخ، جنہوں نے روحانی طور پر تربیت کی، اگرچہ کہ آپ ازلی طور پر علوم سے واقف تھے، لیکن باوجود اس کے آپ باطنی علوم ظاہری طور پر سیکھنے کے لیے شیخ حماد طرپاس کے پاس جاتے۔ ایک مرتبہ شیخ ابو نجیب سہروردی اور سیدنا غوث اعظم کے ہمراہ بیٹھے تھے، سرکار پھر اٹھ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو شیخ حماد طرپاس نے ابو نجیب سہروردی سے فرمایا کہ اس عجمی نوجوان کا قدم اس قدر بڑا ہے کہ ان قریب اولیاء اللہ کی گردن اس کے قدم کے نیچے ہو۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد اب 25 برس آپ نے جنگلات میں سخت ریاضت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ریاضت کی ابتدا صوم وصال سے کی، یعنی 3 دن تک روزہ رکھا، 3 دن کے بعد افطار کرا۔ اس مدت کو میں بڑھاتا گیا اور اس کو 40 روز تک لے گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان مجاہدے کے دنوں میں میرا یہ حال ہوتا کہ اکثر میں اپنے وجود سے غائب ہو جاتا، اکثر دوڑتا میں۔ ایک دفعہ میں دوڑتے دوڑتے شہر ششتر پہنچ گیا جو بغداد سے 12 روز کی مسافت پہ تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میرا لہو خشک ہو جاتا، میں مردے کی طرح پڑا ہوتا جنگل میں، کسی قافلے کا گزر ہوتا تو میری تجہیز و تکفین کے لیے مجھے غسل دیتے اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، وہ حیران رہ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیاطین اور اجنہ کے لشکر مجھ پر حملہ آور ہوتے تو میں غیب میں باطن میں اپنے رب کی ندا سنتا کہ عبد القادر کے مقابلے میں اٹھو کہ ہم نے آپ کو ان کے مقابلے میں غالب کیا۔ چنانچہ میں ان کی طرف نعرہ لگا کر کے دوڑتا تو وہ سارے بھاگ جاتے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں رجال الغیب اور مسلمان اجنہ میرے پاس راہ طریقت کی تعلیم کے لیے آتے، مجھ سے قرب الہی کا طریقہ سیکھتے، میں انہیں معرفت الہی اور محبت الہی کی تعلیم دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابلیس میرے سامنے آیا اور کہنے لگا اے عبد القادر میں تجھ سے بالکل مایوس ہو گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے بے خوف نہیں ہوں۔ کہنے لگا یہ بات تو مجھ پر اور زیادہ بھاری ہے۔ چنانچہ اس نے آپ کے گرد شرک اور وساوس کے جال بچھائے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں یہ شرک اور وسوسوں کے جال ہے جس سے میں لوگوں کا شکار کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک ان کی طرف متوجہ رہا اور میں نے سارے جال پھاڑ دیے۔ پھر اس نے خلق کے اسباب ظاہر کیے، میں نے دیکھا کہ میرا باطن کا مجھ پر انکشاف ہوا، میرا باطن متعدد علائق کے ساتھ پر تھا۔ میں نے ان تمام کی طرف متوجہ ہوا اور ان تمام سے اپنے قلب کو بالکل صاف کر دیا۔ پھر مجھ پر میرے اختیارات کھولے گئے، میں نے دیکھا کہ میرا دل بہت سارے اختیارات کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر میرا نفس مجھے ظاہر کیا گیا، میں نے دیکھا کہ اس کے ارادے اور اس کی خواہش زندہ ہے۔ میں ان تمام کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے آپ کو بالکل ان تمام سے علیحدہ کر دیا۔ میرے کل امراض جاتے رہے، اب اس میں امر الہی کے سوا کچھ نہ رہا۔ تب بھی میں اپنے مقصود کا نہ پہنچا تو توکل کے دروازے پر آیا، میں نے دیکھا وہاں اولیاء اللہ کا ہجوم، میں وہاں سے گزر گیا، گزر کر کے شکر کے دروازے پر پہنچا، وہاں دیکھا وہاں پہ بھی ہجوم، میں اس سے بھی گزر گیا، وہاں سے گزر کے غنا کے دروازے پہ پہنچا، وہاں پہ بھی ہجوم۔ جب میں اس سے گزر کر کے فقر کے دروازے پر آیا تو اس کو بالکل خالی پایا، فقر کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے فقر کا باب عبور کیا تو یہاں بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات اور روحانی عزت غنائے حقیقی
اور سچی آزادی مجھے ملی. میں نے اپنی زیز کو مٹا دیا, اپنے اوصاف کو چھوڑ دیا, جس سے میری ہستی میں ایک دوسری حالت پیدا ہو گئی. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے 38 سال کی عمر میں پہلے حج کے لیے گیا. میرے ساتھ رفیق سفر شیخ عدی بن مسافر تھے. پیدل جا رہے تھے. اسنائرہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نوجوان حبشی لڑکی ملی. وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور مجھے گہری نظروں سے دیکھا. اس لڑکی نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبد القادر. کہنے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا بغداد کا. کہنے آج آپ نے مجھے بڑا تھکا دیا. میں بلاد حبشہ میں تھی کہ مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ فی زمانہ اولیاء اللہ نے جیسا اولیاء اللہ میں سے جیسا کرم اللہ کا آپ پر ہوا, جیسی تجلی آپ کو نصیب ہوئی, جیسی شان و عظمت آپ کو ملی ہے, اولیاء میں سے کسی کو نصیب نہ ہوئی. تو میرے دل چاہا کہ میں نے آپ کو دیکھوں. سرکار نے فرمایا کہ آپ کی عنایت ہے. سرکار بات ہے کہ وہ ہم سے کچھ فاصلے پر چلتی رہی. جب مغرب کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ آسمان سے خوان اترا جس میں 6 روٹیاں اور 3 پلیٹ سالن کی یا سبزی کی تھی, اور پانی کے کوزے اترے. اس لڑکی نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ روز میرے لیے 2 روٹیاں اور سالن اترتا تھا. آج تو نے میرے مہمانوں کی تکریم کی, جو ان کے لیے بھی تو نے نعمت عطا فرمائی. سب نے مل کے روزہ کھولا. پھر وہ لڑکی اجازت لے کر ان سے رخصت ہو گئی. سرکار فرماتے ہیں کہ ہم لوگ منزلیں طے کرتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچے. بیت اللہ کے اندر طواف کے دوران شیخ عدی بن مسافر پر اللہ کی تجلی ہوئی جس سے وہ غش کھا کے گر پڑے, اور دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ گویا ان کی موت واقع ہو گئی. میں نے دیکھا کہ وہی نوعمر فضا میں ان کے سر پہ کھڑی اور کہہ رہی ہے کہ وہی رب تجھے زندہ کرے گا کہ جس کی تجلیات کے سامنے حوادثات کو ٹھہرنے کا یارہ نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا تو شیخ عدی بن مسافر کی جسم میں زندگی کی رمق دوڑ گئی اور ٹھیک ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں کہ پھر حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھ پر ایک خاص کرم فرمایا. اپنے انوار کی منازل مجھ سے ایسے انوار سے مجھے نوازا, ایسی کرم نوازی فرمائی کہ میرا عجیب حال ہوا. اس وقت وہ لڑکی, وہ نوعمر حبشی لڑکی میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ عبد القادر, مجھے حق تعالیٰ نے ندا کی, تجلی ہوئی اور مجھے ندا کی کہ اے عبد القادر ان قریب ہم تجھے اپنی نشانیاں دکھائیں گے, بس تو ہماری مراد کو اپنی مراد کے ساتھ ملا, ہم اپنے سامنے تیرے قدم جما دیں گے, تو اپنے وجود میں میرے سوا کسی کا تصرف نہ ہونے دے تاکہ تو ہمیشہ ہمارے مشاہدے میں رہے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جا کہ ہم اپنے بہت سے بندوں کو تیری برکت سے اپنا مقرب بنائیں گے. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اس نوجوان حبشی لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اے نوجوان, آج میں تیری شان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. بلا شبہ آپ پر دور کا ایک خیمہ تنا ہوا ہے, آسمان کے کناروں تک فرشتوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے, اولیاء کی نگاہیں اپنے اپنے مقامات پر آپ کی جانب مرکوز ہیں, اور وہ متمنی ہے کہ آپ کی ذات بابرکات سے فیوز اور برکات حاصل کریں. سرکار فرماتے ہیں کہ ان مجاہدوں میں یہ عالم تھا کہ 40 برس تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اس میں 15 برس ایسے تھے کہ میں عشاء کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر قرآن پڑھنا شروع کرتا اور ساری رات میں پورا قرآن ختم کر دیتا. 15 برس تک مسلسل یہ عالم تھا. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک ویران برج تھا جس میں میں نے 11 برس قیام کیا, اور میرے اس قیام کی وجہ سے اس برج کا نام برج عجمی پڑ گیا. پھر شیخ ابو سعید مخزومی کا گزر ہوا, انہوں نے آپ کو اپنے گھر بلایا, سیدنا غوث اعظم کے پاس تشریف لے گئے, انہوں نے آپ کو بیعت کیا, وہ تبرکات عطا کیے, خلافت دی, خرقہ دیا, اور باب العز میں واقع اپنا مدرسہ سیدنا غوث اعظم کو تفویض کر. سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ بیٹا لوگوں کے سامنے خطاب.
لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ کہ اللہ نے تمہاری زبان کو مخلوق کی نجات کا ذریعہ بنایا۔ سرکار نے حضور کے حکم پر واز کرنا شروع کیا۔ اب آپ کے واز کا عجیب عالم، لوگوں کا یک لت ہجوم بڑھتا گیا، مدرسے کی جگہ تنگ ہوئی، مدرسے میں توسیع کی گئی، پھر آپ کا ممبر جو ہے وہ عیدگاہ میدان میں لگایا جانے لگا جہاں آپ ہفتے میں 2 مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے، اور عالم یہ ہوتا کہ 70,000 کا مجمع آپ کا خطاب سننے کے لیے آتا، 70,000 سوار ہوتے جو چاروں طرف موجود ہوتے، اور ان عوام، ان انسانوں سے کئی گنا زیادہ اجنہ، رجال الغیب، فرشتوں، ارواح انبیاء اور ارواح اولیاء کا ازدحام ہوتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو کلام تھا اس میں روحانیت تھی، آپ کے کلام کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ لوگ وجد میں آ جاتے، لوگوں کے قلوب کی صفائی ہوتی، لوگوں پر منازل کا نزول ہوتا، لوگوں پر خلتیں نازل ہوتی، اور جب آپ کلام فرماتے ہوئے یہ کہتے کہ ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے، لا الہ الا اللہ، تو پورے مجمع میں اضطراب پھیل جاتا، لوگ وجد میں آ جاتے، کپڑے پھاڑ لیتے، رقص کرنے لگ جاتے، کوئی جنگلوں کو نکل جاتا، کسی کے جنازے نکل جاتے۔ مجلس واس میں ارواح اولیاء، ارواح انبیاء کا ازدحام ہوتا۔ خود سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں وما من نبی ولا ولی خلق اللہ تعالی الا وقد حضر فی مجلسی، کہ اللہ نے کوئی نبی، کوئی ولی ایسا پیدا نہیں کیا کہ وہ میری مجلس میں حاضر نہ ہوتا ہو۔ الاحیاء بابدانہم، زندہ اپنے جسموں کے ساتھ، والاموات بارواحہم، اور فوت شدہ اپنی روحوں کے ساتھ۔ شیخ ابو سعید علمی فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارواح انبیاء کے ہمراہ آپ کی مجلس میں حاضر دیکھا، اور اہل نظر دیکھتے کہ آپ کے فیضان توجہ سے رجال الغیب فضا میں وجد میں ہوتے، رقص کرتے، عشق الہی کی آتش سے کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھتی۔ آپ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیں کہ باب العز میں مدرسے میں آپ دودھ نوش فرما رہے تھے کہ آپ پر حالت مراقبت آئی۔ جب آپ فاقہ ہوا، صاحبزادگان نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت مجھ پر 70 دروازے علم لدنی کے کھول دیے گئے، جس میں سے ہر دروازے کا جو سائز تھا وہ زمین اور آسمان جتنا وسیع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام علم لدنی سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ طویل مشقت پر ڈال دیتے ہیں اور علم لدنی نہیں عطا کرتے۔ سیدنا غوث اعظم پہ ایک لمحے کے اندر ہم تعالیٰ نے 70 باب علم لدنی کے کھول دیے، اور نہ صرف کھولے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک ہر شے میری مطیع کر دی گئی، پردے زمین پر جس قدر اولیاء تھے سب نے میری فرما برداریت قبول۔ مجد ثانی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم نے اپنے رب کو مراقبے میں دیکھا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب مجھ سے کچھ مانگ لے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے مقامات تھے تو نے پہلے ہی دوسروں کو عطا کر دی، میرے لیے کیا ہے؟ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی قدرت کاملہ آپ کے لیے بچا کے رکھی اور وہ میں آپ کو عطا کروں۔ یہ میں نے اپنی قدرت، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے کہ میں نے آپ کو مرتبہ قادریت عطا کیا، آپ کو تمام عوالم پر متصرف کیا، اور آپ کو تمام عارفین، سالکین، واصلین اور محبین کا شہنشاہ بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں بھی شیخ ہیں، فرشتوں میں بھی شیخ ہیں، اجنہ میں بھی شیخ ہیں، وانا شیخ الکل، میں ان سب کا شیخ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخت مرصع پر سوار تشریف لائے، اور انہوں نے بڑے محبت اور پیار سے مجھے گلے لگایا، اپنے پاس بٹھایا اور اپنی خلعت مبارکہ اتار کر کے مجھے پہنائی اور فرمایا ھذا خلعت الغوثیہ علی الاقطاب والابدال والاوتاد، یہ خلعت غوثیہ تمام اقطاب، تمام ابدال اور تمام اوتاد کے اوپر۔ 40 برس آپ نے مسلسل واز کے ذریعے ملت اسلامیہ کی حیت ہی بدل دی۔ لوگ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے تھے،
آپس میں دست بگریباں تھے، ذرا ذرا سے مسائل کے اوپر ایک دوسرے پر کفر اور شرک کی بوچھار کرتے، ایک دوسرے کے اوپر ڈنڈے بازی ہوتی، تلواریں چل جاتی، لیکن آپ نے ان تمام کو توحید کی رو میں ایسا پرویا کہ سارے اختلافات ختم کر دیے، سارے متحد ہو گئے۔ 40 برس تک آپ نے مسلسل واعظ کیا، اپنی روحانیت سے لوگوں کے قلوب کی اصلاح کی، آپ نے ہزاروں علماء، فقہاء، صوفیہ تیار کر کے بلاد اسلامیہ میں بھیج دیے، آپ نے خلفاء اور سلاطین کو خطوط لکھے، ان کو ان کی رہنمائی کی، ان کو آپ نے بتایا کہ تم یہ کرو، عبد القادر تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے اور اس کا حکم تم پر نافذ ہے، اور تمام سلاطین، تمام خلفاء آپ کے حکم کی فرما برداری کرتے، آپ کے خط کو اپنی آنکھوں پر لگاتے اور فرماتے کہ سیدنا غوث الاعظم نے جو فرمایا حق فرمایا۔ چنانچہ دمشق میں عماد الدین کی حکومت تھی، آپ نے خط لکھا کہ مصر کی فلاں سرحد کے اوپر نصرانی حملہ کرنے والے، فرنگی، عیسائی حملہ آور ہونے والے، تم اپنی فوج میں ایک شخص تلاش کرو جس کا نام ہے اسد الدین شیرکو، اور اس کی سالاری میں ایک لشکر ترتیب دے کر کے اس سرحد پر بھیجو۔ اسے تلاش کیا، جیسی خط ملا اسے تلاش کیا، وہ شخص مل گئے، انہوں نے اس کی سالاری میں لشکر ترتیب دیا اور کہا کہ فلاں سرحد پہ جاؤ، وہاں پہ خطرہ ہے کہ فرنگی آئی ہے، حملہ آور ہوں گے۔ یہ گئے اور واقعی چند دنوں کے بعد فرنگیوں نے حملہ کیا تو اس نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جمع مردی کے ساتھ ان کو پسپا کر دیا، شکست دی۔ جب وہ بھاگ گئے تو یہ بادشاہ کے پاس آیا عماد الدین زنگی، کہنے لگا کہ آپ کے لشکر میں بے شمار لوگ تھے، میں ایک معمولی سپاہی تھا، آپ کی نظر انتخاب مجھ پر کیوں پڑی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بغداد سے بزرگ سیدنا غوث الاعظم نے خط میں تمہارا نام لکھ کر کے بھیجا تھا کہ اسے تلاش کرو اور اس کی سالاری میں ایک لشکر ترتیب ہو۔ اب بڑی عجیب بات تھی، تجسس پیدا ہوا، میرا نام ایک بزرگ لکھ کر کے بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ یہ سیدنا غوث الاعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب خدمت میں حاضر ہوئے تو سیدنا غوث الاعظم نے ان کو بشارت دی کہ ان قریب تیرے بھائی نجم الدین ایوبی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور حق تعالیٰ جل شانہ اس کے ذریعے بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ چنانچہ تکریت میں نجم الدین ایوبی کے ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولادت ہوئی۔ جب یہ 6 سال کے تھے تو اسد الدین شیرکو نے ماں کی گود سے انہیں چھین لیا، کہا یہ بچہ اس لیے نہیں ہے کہ ناز و نعمت میں پرورش پائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس سے ایک بڑا کام لینا ہے۔ اپنے ساتھ لے گئے، نجم الدین ایوبی کو بھی ساتھ لیا، پہلے سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اسے اسلام کا نامور سپاہی بنائے۔ سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے دعا کی، ان کی گردن پہ اپنا ہاتھ پھیرا، آپ کی دعا سے وہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اور اس نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج بھی لوگ حیران ہیں کہ 6 لاکھ کا لشکر اور اس نے اپنی جناب 1 لاکھ سے بھی کم فوج، کیسے ان کا 4 سال تک مقابلہ کیا، کیسے جناب سے بیت المقدس کو فتح کیا۔ لوگ آج بھی دنگ ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے پوچھ بھی لیا کہ ساری زندگی تمہیں اتنی جنگیں لڑی، پوری زندگی تمہاری لڑتے گزر گئی، تمہیں حج کرنے کی بھی فرصت نہ ملی، کوئی تمہیں قتل نہ کر سکا، شہید نہ کر سکا؟ کہنے لگا کہ میرے والد مجھے بچپن میں سیدنا غوث اعظم کے حضور لے گئے، آپ نے میری گردن پر ہاتھ پھیرا، میرے حق میں دعا کی، اس کے بعد کسی بھی دشمن کی تلوار میری گردن تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ تو سیدنا غوث اعظم نے واعظ اور درس و تدریس کے ذریعے ملت اسلامیہ میں ایک نئی روح پھونکی۔ پھر مہمان خانے میں ایک محفل منعقد ہوئی، اس وقت عراق کے سارے کامل ترین بزرگ اس میں موجود تھے۔ ایک بڑی خطبے کے دوران سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا کہ قدمی حاذہی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی قدم ہے۔ اب جو اس میں مشاہد موجود تھے، اہل نظر موجود تھے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک خلعت بھیجی گئی، آپ کے سامنے قطبیت کا جھنڈا گاڑا گیا، آپ پہ غوثیت کا تاج امامہ آپ کے سر پر رکھا گیا،
فرشتوں اور رجال الغیب کا ازدحام ہوا کہ جن کے ازدحام کا یہ عالم تھا کہ پورا آسمان بھرا ہوا نظر آ رہا تھا. اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ آپ خلعت تام کی خلعت پہنے ہوئے, تصرف تام کی خلعت پہنے ہوئے امر الہی سے یہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر. مجلس میں موجود سارے اولیاء اللہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اپنی طرف سے نہیں, اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے یہ فرما رہے, اپنی گردنوں کو جھکا. اور میں شیخ ابو الوفا کے خلیفہ اور مرید تھے شیخ علی بن الحیتی, سیدنا غوث اعظم کے بڑے محب تھے. وہ اٹھ کر کے گئے اور فزیکلی انہوں نے آپ کا قدم مبارک اٹھا کے اپنی گردن پر رکھی. روح زمین پر جتنے اولیاء اللہ تھے سب نے روحانی طور پر آپ کے اس اعلان کو سنا اور جو جہاں تھا اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا. ان میں سے خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں ریاضت کر رہے تھے. جب آپ نے یہ فرمان سنا تو روحانی طور پر پرواز کی, سیدنا غوث اعظم کے قدموں کے نیچے آ کے ان کی روح مقدسہ نے اپنا سر مبارک رکھا اور فرمایا کہ آپ کا قدم میری آنکھوں پر, میرے سر. حقیقت یہ ہے کہ آج جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں فنائے تامہ رکھتے, حضور کا مظہر عتم تھے, حضور کا ایک لباس تھے. اپنے وجود سے آپ فانی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ آپ باقی تھے کہ آپ کے علاوہ اولیاء میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہ کیا کہ تعالی ھذا وجود جدی ولا وجود عبد القادر, کہ اللہ کی قسم یہ جو وجود ہے میرے جد امجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود, عبد القادر کا یہ وجود نہیں. آپ کی ولایت, آپ کی بزرگی, آپ کی سرداری کو جملہ سلاسل کے تمام اکابرین نے تسلیم کیا. خواجہ غریب نواز جو چشتیوں کے سرخین ہیں وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں کہ معین کے غلام نام تو شد درویز اگر اکرام تو شد, کہ یہ جو معین ہے یہ آپ کے نام نامی کا غلام ہے, آپ کے اکرام کا, آپ کے کرم کا منتا ہے. شد خواجہ ازا کے غلام تو شد, اور یہ خواجہ اس لیے بن گیا کہ آپ کا غلام ہے. دارت طلب تسلیم و رضا, اور آپ کے تسلیم و رضا کا طلبگار. شہاب الدین سہروردی بچپن میں ان کے چچا ابو نجیب سہروردی کو لے کر کے گئے. سیدنا غوث اعظم نے سینے پر ایک ہاتھ پھیرا, جتنا علم الکلام انہوں نے پڑھا تھا, جو کتابیں حفظ کی ہوئی تھی ساری بہ ہو گئی, غائب ہو گئی, سب بھول گئے, اور سینہ علم لدنی سے جھگمگا اٹھا. فرماتے جب ان کی مجلس سے اٹھا تو حکمت بھری باتیں کرتا تھا. آپ نے بشارت دی کہ تو عراق کے آخری مشائخ میں سے ہو, یعنی طویل عمر پائے گا. اس میں جتنے مشائخ موجود ہیں ان میں سب سے آخر کے اندر تیرا وصال ہو. بہت ہی نقشبندی جو نقشبندیہ سلسلے کے سرخی ہیں, سیدنا غوث اعظم کی توجہ سے اس میں ذات ان کے قلب پر منقش ہوا, اگرچہ کہ یہ آپ سے 150 برس کے بعد دنیا میں آئے, لیکن آپ نے پہلے سے پیشی گوئی فرمائی کہ بخارا کے اندر ایک نوجوان مجھ سے خاص نعمت پائی. جب ان کو نعمت ملی, جب انہوں نے سیدنا غوث اعظم کا فیض دیکھا, جب سیدنا غوث اعظم کے سب کے ولایت کی منازل کو طے کیا تو بے اختیار پکار اٹھے کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر, تمام عوالم کے بادشاہ شاہ عبد القادر, اولاد آدم کے سردار شاہ عبد القادر. اب بظاہر تو اولاد آدم کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ بظاہر سیدنا غوث اعظم ہے, ان کی حقیقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو بے اختیار پکار اٹھے کہ سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر. مولانا جامی یہ بھی نقشبندی سرکار کی شان بات ہے. گویم ز کمال توچے غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین, کہ میں آپ کی شان میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غوث الثقلین ہیں, جنوں اور انسانوں کے فریاد رس ہیں, آپ محبوب خدا ہیں, حسن کے بیٹے ہیں, حسین کی آل ہیں, سردر قدمت جملہ نہاون و بگفتن واللہ لقد آثرک اللہ علینا, کہ سارے اولیاء اللہ نے, سارے عظیم المرتبت بزرگوں نے, اولیاء نے اپنے سروں کو آپ کے قدموں کے نیچے بچھایا, اور انہوں نے یہ اعتراف کیا واللہ لقد آثرک اللہ علینا, کہ اے غوث پاک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت, عظمت اور شرف کو بخشا. ماتش نجماہی ہم دردش فتح دے, اے ابر کرم بار تو بشتاب رہنا. اے غوث پاک میں آپ کے عشق میں تڑپ رہا ہوں, اور میرا حال یہ ہے کہ جیسے ایک مچھلی کا صحرا میں بغیر پانی کے ہوتا ہے,
ماں تشنہ چماہی، میں مچھلی کی طرح تشنا ہوں، ہم اگر دشت بتا دے ہجر کی آگ میں جل رہا ہوں، اے ابر کرم بار تو بشتاب لینا، اے ابر کرم مجھ پہ بھی آ کے برس جائے۔ شیخ نور اللہ صورتی فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لواء الحمد لیے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو آپ کے ہمراہ سیدنا غوث الاعظم بھی ہوں گے۔ اس دن جملہ اہل محشر، آپ کو ماننے والے، آپ کے مخالف اور جملہ مشائخ یا غوث الاعظم یا غوث الاعظم پکاریں گے۔ جان لو کہ جس طرح جملہ انبیاء میں حضور کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح جملہ اولیاء میں سیدنا غوث الاعظم کا کوئی ثانی نہیں۔ آج جناب اپنی شان میں یکتا و یگانہ ہے، آپ کے کمالات کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے کہ اگر 9 آسمان کاغذ بن جائیں، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، تو ساری مخلوق مل کر بھی میرے پیر پیرا سلطان محی الدین کی قدر و منزلت کا ایک جز بھی، آپ کے کمالات اور آپ کے تصرفات کا ایک جز بھی احاطہ تحریر میں نہ لا سکے۔ شیخ نور اللہ صورتی نے صرف عقیدت میں یہ بات نہ کی، یہ حقیقت۔ دیکھیں جب سیدنا غوث اعظم اپنی مجلسوں میں کلام فرماتے تھے تو آپ کا کلام جو تھا لوگوں کی خواطر کے مطابق ہوتا تھا، آپ سب کے احوال سے واقف ہوتے تھے، سب کے دماغ اور ان کے موجود خیالات سے آپ آگاہ ہوتے تھے، اور آپ ایسا کلام فرماتے تھے جس میں سب کی اصلاح کے لیے کلام ہو۔ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی مجلس میں بیچوں بیچ میں ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا، اسے بول و براز کی حاجت لاحق۔ اب ادب بانے لوگوں کے سر تھران کی کیسے جائے، ادھر شدت بڑھتی جا رہی ہے، کیا کرے؟ اس نے دل میں سیدنا غوث الاعظم سے استمداد چاہی۔ اب بتائیے 70,000 کا مجموعہ ہے، یہ دل میں پکار رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں اور آپ کے وجود سے ایک وجود باہر نکلا، اور اس تاجر کے اوپر آ کر کے اپنی ابا ڈال دی۔ جیسے ہی ابا ڈالی تو یہ اپنے آپ کو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنگل ہے، ایک نہر بہ رہی ہے۔ اس نے اپنی چابیاں ایک درخت کے ساتھ ٹانگی، بول و براز سے فارغ ہوا، جا کر کے اس نے پھر نہر میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 نفل ادا کیے، جیسی سلام پھیرا سیدھا غوث اعظم چادر ہٹا دی، کیا دیکھتا ہے کہ اسی جگہ اسی مقام پر مجلس میں موجود۔ حیران رہ گیا۔ 2 سال کے بعد تجارت کی غرض سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کہا یہ جنگل کو جانا پہچانا لگتا ہے، بغداد سے 1 ماہ کی مسافت پہ۔ اس کو یاد آیا کہ یہ تو وہی جنگل ہے جہاں سیدھا غوث اعظم کے تصرف سے میں آیا تھا۔ اب اس نے تلاش کیا اس درخت کو، دیکھا کہ اس درخت میں اسی مقام پر چابیاں ٹنگی تھی، اس نے وہ چابیاں ٹنگی۔ اب بتائیے کیا سیدنا غوث اعظم سے اس شخص کی کیفیت سے واقف تھا یا سب کی کیفیات سے واقف تھا؟ 70,000 لوگوں کے دماغ کے اندر جو کیفیات ہے، کوئی ان کو ایک آدمی کے دماغ میں جو خیالات ہے کوئی تحریر کر سکتا ہے؟ 70,000 لوگوں کے خیالات جو ان کے علم میں آ رہے ہیں، اور پھر مسلسل 40 سال تک ہفتے میں 2 مرتبہ اپواس فرما رہے ہیں، تمام مخلوقات کے ضمائر سے واقف ہیں، کیا ان تمام باتوں کو کوئی تحریر کر سکتا ہے؟ کس قدر لوگوں کی آپ نے داد رسی کی، کس قدر لوگوں کے آپ کام آئے، کس قدر لوگوں کی حاجت روائی کی، وہ تمام واقعات تو آج تک تحریر نہ ہو سکے۔ تو شیخ نور اللہ صورتی نے جو فرمایا وہ حقیقت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ کہ تلوہ تاج اہل دل ہے یا غوث، مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، ستم گوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ ہندو بھی مانتے ہیں۔ میں آپ کو عجیب واقعہ بتاؤں، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، 2 یا 3 سال پہلے یہاں ہمارے کرایہ دار تھے الطاف صاحب، انگلش کے پروفیسر تھے، انہوں نے آ کے مجھے خود یہ واقعہ بتایا۔ کہنے لگے میں بکلی اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، وہاں گھومتا پھر رہا تھا تو ایک جگہ مندر نظر آیا، میں نے کبھی مندر میں بھی جاؤں گا دیکھو کیا ہوتا ہے، تو گارڈ نے روک دیا، کہ تم نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں پنڈت کو بلائیں۔ پنڈت کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھیں میں کراچی سے آیا ہوں، مجھ سے آپ کو کوئی خطر نہیں ہے، میں سب جگہ کی سیر کر رہا ہوں، یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے آنے دو، تلاشی لی، تلاشی لینے کا دے۔ اب آپ بتا دیں جناب
سب چیزوں کے بارے میں کہ یہ کالی کا مجسمہ ہے، ان کا کالی کیا کرتی ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ پاروتی کا ہے گا، یہ لکشمی کا ہے گا، یہ فلانے رام ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں. کچھ کی تصویریں تھی، کچھ کے جناب وہ تھے، اور ہر ایک کو بتا رہا ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے یہ ہمارا دیوی ہے دیوتا، اور یہ کام یہ حاجت پوری کرتا. کہ میں نے دیوار پہ دیکھا کہ ایک بزرگ کی تصویر بنی ہوئی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے یہ غوث پاک ہے. کہنے جب اس نے یہ کہا تو میں ایک دم سن ہو کے رہ گیا، مجھے ایک جھٹکا سا لگا، یہ غوث پاک کا نام لیا اس نے. کہنے کیا تم بھی غوث پاک کو مانتے؟ کہنے ہاں ہم بھی غوث پاک کو مانتے. تو کہنے کہ تمہارے یہ جو دیوی دیوتا ہے یہ تو کچھ نہ کچھ کرتے، جو تم نے بتایا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہنے کہ انہیں جب بھی مشکل میں پکارو یہ مدد فرماتے ہیں. انہوں نے اس کی تصویر کھینچی، مجھے وہ تصویر دکھائی. کہنے کہ دیکھو یہ دیوار پر ان کی تصویر جو انہوں نے اپنی خیالی تصویر دکھائی. رستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا موضوع. اب ذرا غور کریں کہ جو لوگ اپنے شیوخ کو سیدنا غوث اعظم کے برابر ٹھہراتے ہیں یا ان پر فضیلت دیتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کی ایسی شان و مرتبت ہے، کیا ان کی بزرگی اور ان کے شرف کا دیگر اکابرین نے ایسے اعتراف کیا ہے؟ کیا وہ ایسی تصرفات والے ہیں؟ کیا وہ ایسے شان والے ہیں؟ کیا وہ ایسے علم والے ہیں؟ کیا وہ ایسے کمال والے ہیں؟ نہ انہوں نے ایسا مجاہدہ کیا، نہ انہوں نے ایسا قرب حاصل کیا، نہ انہوں نے لوگوں کو حق تک پہنچایا، نہ دین اسلام کی ایسی خدمت کی جو غوث اعظم کی. کیا ان لوگوں کے واسطے کائنات مسخر کی گئی؟ کیا ان کو تمام جنوں اور انسانوں پر شیخ بنایا گیا؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. باز اشہب کی غلامی سے یوں آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا دے. جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. ولایت ان کے تک کہاں؟ اگر ولایت ہوتی تو اسی لمحے ضائع ہو جاتی. کیونکہ دیکھیں خواجہ گیسو دراز بندہ نواز سید محمد حسینی ولی کامل، ذرا سی لفزش ہوئی، مریدین سے خطاب کرتے ہوئے ان کے منہ سے نکل گیا کہ سیدنا غوث اعظم کی جو شان جو مقام تھا اپنے زمانے میں تھا، اب وہ مجھے حاصل ہے. یہ کلمہ نکلنا تھا کہ سینہ ان کا جو ہے نور ولایت سے خالی ہو. بڑے پریشان، کنٹرول کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اس کیفیت کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، اپنے پیر کامل کو پکارا. نصیر الدین چراغ دہلوی روحانی طور پر تشریف لیا. کہنے کہ جناب معاملہ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو میرے بس کا بھی نہیں ہے. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں لے گئے روحانی طور پر، ان سے عرض کیا. انہوں نے کہا یہ تو غوث اعظم کا معاملہ ہے، یہاں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ غوث اعظم میرے بیٹے ہیں اور میں نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے. میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہتا ہوں کہ تمہارے حق میں سفارش کرو. حضور نے سیدہ فاطمہ کو طلب کیا. سیدہ نے حضور غوث الثقلین کے پاس ان کی سفارش کی تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اگرچہ کہ ان کا جو معاملہ سلب ہوا ہے میں نے نہیں کیا، یعنی اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن اے مادر مہربان کیونکہ آپ نے اس کی سفارش کی ہے تو یہ رہا اس کا وہ حال جو اس کو اس کے پیروں نے عطا کیا اور اس سے دو گنا میری طرف سے. ایسا کرم دیکھا تو جناب دیوانے ہو گئے کہ اپنی ساری زندگی محنت کر کے پیروں سے جو ملا اس سے دو گنا یکلق سیدہ غوث نے عطا کر دیا. پھر ایسے ان کے مداح ہوئے کہ ان کی شان میں کتابیں لکھی. جواہر الشاف مشہور کتاب جو رسالہ غوث کی شان انہوں نے لکھی اور شاندار کتاب. بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سرور کے سلسلے کے بڑے بزرگ. کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ اپنے آپ کو غوث العالم کہتے ہیں تو یہ جو غوث العالم اور غوث الاعظم میں کس قدر فرق ہے؟ کہنے کہ بس تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے. اب منہ سے تو کلمہ نکل گیا، یہاں معاملہ خراب ہو گیا. بڑے پریشان. انہوں نے پھر 45 اشعار پر مبنی مسدس لکھی. مسدس کہتے ہیں اس میں 5 شعر کے بند ہو. سیدنا غوث اعظم کی تعریف میں، ان کی ثنا میں، اور ان سے معافی کے خواستگار ہوئے. سیدنا غوث اعظم نے کرم کیا اور دوبارہ جناب ان کو ولایت سے معمول کر دیا.
سردار اولیاء حضور کے مظہر اتم ایسی شان و عظمت والے ہیں، ایسے اختیارات والے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسی شان و عظمت کا ولی پیدا نہ کیا۔ آپ کے لیے ساری کائنات مسخر کی گئی۔ خود حق تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ ان اولیاء کاملین کے واسطے کائنات مسخر ہے، جو کچھ بھی ان کے مابین ہے، زمین اور آسمان اور اس کے مابین سب ان کے لیے مسخر ہے، اور ایسے تمام کاملین کے یہ سردار ہے۔ اجن آپ کی حیبت سے کانپتے، جل القدر فرشتوں کا آپ کے سامنے دم مارنے کا یارہ نہیں۔ ایسی شان و عظمت، ایسا اختیار کسی میں بھی دیکھا نہ گیا۔ پھر آپ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ اگر حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رفعت بخشی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، تو سیدنا غوث اعظم کے نام نامی کو اسم اعظم بنا دیا۔ خود سرکار فرماتے ہیں اسمی کال اسم الاعظم، میرا نام اسم اعظم کی طرح، اور ایسا شرف بخشا کہ جو بھی سیدنا غوث اعظم کا ذکر کرے وہ گویا حق تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے۔ ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، وہ تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، جو تیرا نام ہے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث۔ اگر حضور پر کفار، مشرکین اور منافقین نے جو الزامات لگائے، اس کا جواب حق تعالیٰ نے خود دیا، تو یہاں اللہ کے اس برگزیدہ ولی سردار اولیاء کی شان میں جس نے بھی بے ادبی کی، حق کی پکڑ میں آئی۔ آپ کے زمانے میں آپ نے اپنے مرید کو بھیجا کہ سب سے قیمتی کپڑا خرید کر کے لاؤ، وہ گیا کہنے کہ بازار سے کہنے لگا دکاندار کس کے لیے لے آ رہا ہو، کہنے کہ اپنے شیخ غوث الاعظم کے لیے۔ اس کے دل میں اعتراض آیا کہ سیدنا غوث الاعظم نے عمرہ کا کوئی لباس نہیں چھوڑا، وہ تو کپڑا لے کر کے آ گیا، ادھر اس کے پاؤں میں اس کا اعتراض بیخ بن کر کے، کیل بن کر کے گھس گیا۔ اب کسی کے پن چھ جاتی، کانٹا چھ جاتا، کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور پوری کیل گھس جائے کسی کے پاؤں میں اور نظر بھی نہ آئے تو اس کا کیا عالم، اب تڑپ رہا ہے۔ طبیبوں کے پاس لے کے کہیں کہ بھائی کوئی نظر آئے تو اب تمہارا علاج کریں، یا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا بس مجھے سیدھا غوث اعظم کے پاس لے چلو، ان کے علاوہ مجھے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ سرکار کے پاس لائے، اپنے جلال میں فرمایا مجھ پہ اعتراض کرتا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہوں، پہنتا ہوں؟ مجھے حکم ہوتا ہے کھا تو میں کھاتا ہوں، مجھے حکم ہوتا ہے پی تو میں پیتا ہوں، مجھے حکم ہوتا ہے کلام کر، تجھے میرے حق کی قسم کلام کر تو میں کلام کرتا ہوں، مجھے حکم ہوتا ہے کہ سب سے قیمتی کپڑا پہن تو میں پہنتا ہوں۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مردے کو اچھا کفن دینے کا حکم ہے؟ میں تو راہ حق میں 1000 مرتبہ مرا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا اور اس کا لب درد جو تھا یک لفظ سائل ہو۔ شیخ سنان نے آپ کا حکم تسلیم نہ کیا، صاحب کرامت بزرگ تھے، اصفہان میں تھا، ولایت سلب ہو گئی، اتنا برا حال ہوا کہ کفر کے نزدیک ہو گیا۔ پھر سیدنا غوث اعظم کے معاف کرنے پر اس کا حال دوبارہ عود کر آیا اور وہ آپ کے پاس آ کر کے معافی کا خواست کر۔ یہاں کراچی میں ڈاکٹر عثمانی حزب اللہ کا اولیاء کا سب منکر گستاخ کہنے لگے کل میں غوثوں کا جلوس نکالوں گا۔ لوگوں نے دیکھا اس کا اپنا جلوس نکل گیا، لوگ اس کا جنازہ اٹھائے لیے چلے گئے۔ اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں پایا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اگر قرآن میں حضور کے چہرے، زلفوں اور متعلقہ چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی تو ادھر اپنے محبوب سبحانی کو قسمیں دے دے کر کے کھانے اور پینے اور پہننے اور کلام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اگر وہاں رخ مصطفیٰ سے حق تعالیٰ کی نگاہیں نہیں ہٹتی، خود حق تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا،
کہ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے کہ آپ ہمہ وقت میری نگاہوں میں ہیں. تو سیدنا غوث اعظم کے لیے حق تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے حق تعالیٰ کی جناب سے دن میں 70 مرتبہ یہ خطاب ہوتا ہے کہ انا اخترتک، کہ میں نے اے محبوب سبحانی تجھے اپنے لیے خاص کر دیا، تجھے اپنے لیے چن لیا، بڑے تسنا والا ہے نہیں تاکہ تو میری نگاہوں میں پرورش پائے. اور یہ اس لیے ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو جناب کی ذات مقدسہ میں اپنے محبوب کا جلوہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ سیدنا غوث اعظم حضور کی ذات میں فنائے تامہ رکھنے والے ہیں، حضور کا ایک لباس ہے. تو باطنی طور پر جہاں حضور جلوہ گر ہے تو حق تعالیٰ کی نگاہیں وہاں سے اس باطن سے ہٹتی ہی نہیں. جس طرح اس نے اپنے محبوب کی آمد اور بعثت کو مومنوں پر بطور احسان جتلایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ ان کے اندر اپنا یہ محبوب مبعوث فرمایا. حضور کی بعثت کو اللہ نے بطور احسان جتلایا. تو سیدنا غوث اعظم کی بعثت کو اللہ نے قرآن میں کمزور و ضعیف اور نادانوں کو بطور احسان کے ذکر کیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعُفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں زمین پر بسنے والے کمزوروں پر. کیسے؟ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ، ان میں ائمہ مبعوث کر کے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان میں وارث مبعوث کر کے. تمام ائمہ اور سارے وارثین، سارے اولیاء، وارثین وہ جو حضور کے علم کے وارث ہیں، ان تمام کے سردار سیدنا غوث اعظم ہیں. تو سیدنا غوث اعظم کی بعثت کو اللہ نے کمزور و ضعیف و ناداروں کے اوپر بطور احسان کی جتلایا. اگر وہاں اللہ حضور کی رضا کا طلبگار ہے تو یہاں محبوب سبحانی کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے تمام مریدین کی مغفرت کا آپ سے وعدہ کیا. آپ نے فرمایا حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھے ایک ایسا صحیفہ عطا کیا جو حد نگاہ تک طویل ہے، اور اس میں قیامت تک ہونے والے میرے سارے مریدین کے نام ہیں. اور مجھ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے غوث الاعظم، میں نے تیری لیے، تیری خاطر، تیری وجہ سے ان سب کو بخش دیا. اگر رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سارے عالم پر محیط ہے، کہ حق نے فرمایا رحمتی وسع کل شیء، میری رحمت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کل اشیاء کا احاطہ کیا ہوا ہے، کل اشیاء پر اللہ کی یہ رحمت محیط ہے، کوئی شے احاطہ رحمت سے باہر نہیں. تو جناب کا فیضان وسعت جملہ عوالی مخلوقات پر محیط ہے. حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے نوازا، جملہ مخلوقات پر متصرف فرمایا، اور ارشاد ہوا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ میں نے مسخر کر دیا تیرے واسطے، آپ لوگوں کے لیے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ اس کے مابین. اور حضرت فرماتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، جسے مانگے نہ پائے جا حوالے، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث. اگر جملہ انبیاء میں حضور کا فیضان نبوت ہے تو جان لے کہ سارے اولیاء اللہ میں، خواہ انہیں خبر ہو یا نہ ہو، سیدنا غوث اعظم کا فیضان ولایت. اور اس کی دلیل شیخ عبد الرحمن تفسوجی کا واقعہ، کہ جب انہوں نے پوچھا کہ میں نے تو اس مقام پہ ہوں، اتنے برس سے ہوں، میں نے کبھی آپ کا ذکر نہیں سنا، کبھی آپ کو دیکھا نہیں، درکات کے مقام پہ. تو سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ جو درکات میں ہوتا ہے وہ درگاہ والے سے لا علم ہوتا ہے. آدمی اپنے مقام سے نیچے دیکھ سکتا ہے، اوپر نہیں. جو درگاہ میں ہوتا ہے وہ مقطع والے سے بے خبر ہوتا ہے، اور میرا مقام مقطع مقام ہے. اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ فلاں فلاں شخص کو آپ کو جو فتوحات حاصل ہوئی حق تعالیٰ نے میرے توسط سے کر. فلاں رات کو درکات میں 12,000 اولیاء کو جو خلعتیں تقسیم ہوئی، اور آپ کو جو خلعت ملی جس میں سورہ اخلاص کڑی ہوئی تھی، وہ حق تعالیٰ جل شانہ نے میرے توسط سے بھجوائی. اب جب انہوں نے یہ سنا دنگ رہ گئے، اور سیدنا غوث اعظم کے قول پر ایمان لائے، کہنے لگے کہ یہ تو وہ بات ہے جو میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں.
اور بتائیے کہ درگاہ میں موجود 12,000 اولیاء اور ان کے سردار شیخ عبد الرحمن ترسوجی اس بات سے لا علم ہے کہ یہ فیض کہاں سے آ رہا ہے، لیکن فیض تو سیدھا غوث اعظم سے ہی آ رہا ہے۔ تو ولی کا کہ علم میں آنا یا نہ آنا ایک دیگر بات ہے، لیکن فیض ولایت ہر ولی کو سیدنا غوث اعظم کی مشکات سے ہی ملا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میرا رب کے حضور میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی نبی اور کبھی کوئی مرسل اور کوئی مقرب فرشتہ وہاں پہ دخل اندازی نہیں کرتا، میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، میں اللہ کے قرب میں واحد و یگانہ ہوں، وہ مجھ پہ تصرف کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرا ذوالجلال ہے۔ اگر حضور نے فرمایا کہ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ جو سب سے قریبی ساتھی سیدھا صدیق اکبر سے، اور یہ حق ہے۔ حقیقت محمدیہ لوگوں نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ذرا سا سمجھ سکے، حقیقت محمدیہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ادھر سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے وہ یخلق ما لا تعلمون، کہ اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں، انا مما لا تعلمون، اور ان میں سے میں ہوں کہ جسے تم نہیں جانتے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اگر حضور نے فرمایا فتجلی لی کل شیء، وعرف کہ مجھ پہ ہر شے متجلی ہو گئی اور میں نے انہیں پہچان لیا، تو حضور کے اس مظہر عطف سیدنا غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ فرماتے وتخبرنی بما یاتی و یجلی، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے اللہ نے مجھے اس سے باخبر کر دیا، وتخبرنی مجھے خبردار کر دیا، فاقصر انج وتعلمنی فاقصر انج دالی، اور یہ علم مجھے میرے رب نے عطا کیا، بس تو جھگڑا نہ کر۔ تمام عشاق الہی اسی چشمہ عشق سے سیراب ہوتے ہیں۔ وہ چشمہ عشق جسے اللہ نے اپنے ساتھ شراب معرفت شراب عشق سے لبریز کر، اور کیسا پلایا؟ خود سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سقان الحب کأسات الوصال، کہ اللہ نے مجھے محبت کی شراب وصل کے پیالوں میں پلائی۔ اور پھر یہ نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے کہ ذرا سی تجلی دیکھی تو توبہ کر لی اس تجلی کو دیکھنے سے دوبارہ، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے جام پر جام پلاتا گیا، اور میں نے کیا کہا؟ فقلت لخمرتی نحوی تعالی، تو میں نے اس شراب محبت سے کہا کہ اور لے آؤ اور لے آؤ اور آ جاؤ۔ فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی، پھر میں نے تمام اقطاب دہر سے کہا کہ آؤ میرے حال میں داخل ہو جاؤ، میرے مردوں میں شامل ہو جاؤ۔ شربتم فضلتی من بعد سکری، تم سب کو جو شراب محبت ملی ہے وہ میرا پسخوردہ ملا ہے۔ وَلَنِلْتُمْ عُلُوِّ وَاتِّصَالِ، اور تمہیں جو علویت تمہیں جو اتصال ملا ہے وہ میرے سبب میری وجہ سے ملا ہے۔ مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اور تمہارا مقام بلا شبہ بلند ہے اے اقطاب دہر، لیکن میرا مقام ہر حال میں ہما وقت ہر وقت تم سے بلند اور تم سے عظمت ہو۔ ذرا آپ کی شان اور اختیار دیکھیں کہ 70 افراد نے آپ کو افطار کی دعوت دی، آپ نے قبول کر لی، اور بیک وقت ان تمام کے ہمراہ جسمانی طور پر آپ نے افطار کیا، اور ساتھ ہی اپنے مدرسے میں بھی افطار کیا، 71 مقامات پر ایک وقت میں جسم کے ساتھ موجود۔ زمان و مکان پہ آپ کو ایسا اختیار ہے کہ خلیفہ نے
آپ کو خط لکھا کہ میرا ایک دوست ہے پادری، اس کا پورا گروپ ہے، دین اسلام کے بارے میں اس کا دل کھلا ہوا ہے، حضور کی بڑی حدیثوں سے واقف ہے، لیکن مسئلہ معراج جو ہے اس پہ مشکوک ہے کہ کیسے حضور ایک لمحے کے اندر آسمانوں میں چلے گئے، جنت و دوزخ دیکھا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، پھر نماز کی تخفیف کے لیے 9 مرتبہ آئے گئے، اور پھر جب آپ واپس لوٹے تو ایک لمحہ گزرا تھا۔ کئی علماء سے اسے رجوع کیا، مگر علماء کے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوا۔ اگر آپ اسے مطمئن کر دیں تو وہ نہ صرف مسلمان ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑا گروہ ہے وہ بھی داخل اسلام ہو جائے گا۔ سرکار خلیفہ وقت کی دعوت پر اس کے محل میں گئے۔ جب آپ پہنچے تو وہ بیٹھا ہوا خلیفہ کے ساتھ وہ پادری شطرنج کھیل رہا تھا، اور چال چلنے کے لیے اس نے بورا اٹھایا ہوا تھا کہ سیدنا غوث اعظم سے نظر چار ہوئی۔ اب جو ہی نظر چار ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کو دریا میں، غوث اعظم تیرنا نہیں جاتا تھا، چیخو پکار شروع کر دی کہ میں ڈوب رہا ہوں، بچاؤ بچاؤ۔ قریب ایک مچھیرا تھا، اس نے ڈائیو ماری، تیرتا ہوا گیا، اس کو پکڑ کر کے باہر نکالا۔ اب باہر نکلا تو دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ اس کی جنس بدل گئی، مرد سے عورت بن گیا۔ اس نے کہا تھوڑی دیر پہلے میں بغداد میں خلیفہ کے محل میں تھا، بغداد تو یہاں سے کئی ماہ کی مسافت پر ہے، اب کیا کرے؟ مشیرہ اسے اپنے گھر لے آئے، اس سے شادی کی، ساتھ رہنے لگے، 3 بیٹے پیدا ہوئے اور اس کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوئے۔ ایک دن وہی پادری اپنی سہیلیوں کے ہمراہ جو عورت بندی ہوئی تھی، بچے جوان ہو گئے، دریا پر کپڑے دھونے آئی، کپڑے دھوتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا تو دریا میں جا گیا، جو ہی دریا میں گری کیا دیکھتی ہے کہ جناب بادشاہ کے محل میں ہوں، چال چلنے کے لیے مورا اٹھایا ہوا ہے، سیدنا غوث اعظم سامنے سے داخل ہو رہے ہیں۔ تاکہ رہ گیا کہ ایک لمحے کے اندر کوئی اتنا طویل خواب دیکھ سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نادان تو اسے خواب سمجھ رہا ہے، یہ ایک حقیقت تھی جو تجھ پر ایک لمحے میں بیت گئی، یہ دیکھ۔ آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو مچھیرا 3 جوان بیٹوں کے ہمراہ داخل ہوئے۔ سیدنا غوث اعظم کے قدموں پہ گرا، معراج کی حقیقت کھل گئی کہ کیسے ایک لمحہ سینکڑوں سال یا کئی سالوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ ایسی معراج کے اندر ایک لمحے کے اندر حضور کہاں سے گئے، کہاں سے واپس آ گئے، آپ کے قدموں میں گرا، آپ کے دست اقدس میں اسلام قبول کیا، اور اس کے سارے لوگ جو تھے داخل اسلام میں۔ زبان و موقع پر کیسا اختیار، تقدیر پر ایسا اختیار کہ خاتون آئی، کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ نے 2 بیٹوں کی درخواست کی، قبول نہیں ہوئی کہ ایک بھی بیٹا ازل سے نہیں ہے، لوح محفوظ میں نہیں ہے، اور اپنی درخواست کو بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 7 بیٹوں کی جب بات ہوئی تو اللہ نے فرمایا بس، اور اس کو 7 بیٹا عطا ہو۔ ایک عورت آئی، اپنے روتی پیٹتی کہنے کی میری 20 لڑکیاں ہیں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے کیونکہ اولاد دریدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے گھر جا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو مجھے قدرت عطا کی ہے، اس قدرت سے وہ تمام کے تمام بیٹیاں بیٹوں میں تبدیل ہو گئی۔ اسے یقین ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ گھر گئی تو واقعی دیکھ کے تب رہ گئی۔ شیخ علی بن الحیتی کے مرید تھے، ان کا نام تھا شیخ ابو الحسن جوشی۔ بعدمی امور میں ایک وارد ان کا ایسا آیا کہ پھنس کے رہ گئے، وہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ اپنے شیخ سے رجوع کیا، شیخ نے کہا کہ یہ باتوں سے حل نہیں ہوگا، تم سیدنا غوث اعظم کی مجلس میں جاؤ۔ مجلس میں گئے، پیچھے بیٹھ گئے، کہنے کہ جو ہی میری سیدنا غوث اعظم سے نظر چار ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ آپ میرے آمد کے مقصد سے واقف ہو گئے۔ کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں بتایا۔ کہتے سرکار کلام فرما رہے تھے، کلام فرماتے فرماتے آپ نے مصلے کے نیچے سے ایک دھاگا نکالا جو 5 تاروں سے بٹا ہوا تھا، اور اس کا ایک سرا مجھے تھمایا اور ایک تار کھولنا شروع کر دیا۔ تار کھولنا شروع کیا تو وہ باڑی کھلنے لگا، اور مجھ پر باطل کے ایسے امور کھلنے لگے کہ میں جناب تنگ رہ گیا۔ آپ نے دوسرا تار کھولا، اکناف عالم کھل رہا ہے، باطل کے امور کا مشاہدہ ہو رہا ہے، اجنہ اور جناب فرشتوں اور تمام اس کو دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے 5 بل کھول دیا، میرا وہ پورا باڑی کھل گیا۔
آپ نے فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ اور جا کے اپنی قوم کو ہدایت کرے. کہنے نہ میں نے اپنے منہ سے کچھ کہا نہ سرکار نے پوچھا. میرا مسئلہ حل ہو گیا. جب میں اپنے شیخ کے پاس آیا تو مسکرائے, کہنے لگے کیا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ وارث جو ہے تیرا یہ باتوں سے حل نہیں ہوگا. ارے یہ جو تیرا وارث تھا اس کی جو چھوٹی قسم کی وارث کو حل کرنے میں لوگوں کی عمریں خرچ ہو جاتی ہیں, جو سیدنا غوث اعظم لمحوں میں تیرا مسئلہ حل کر. اور جو انہوں نے فرمایا کہ اسے سنبھال, اسے پکڑ, اگر وہ یہ نہ فرماتے تو تیری عقل جو تھی وہ ضائع ہو جاتی, تو مجذوب ہو جاتا. پھر انہوں نے تجھے بشارت دی کہ تو اپنی قوم کا پیشوا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جا کے اپنی قوم کو اس کو جا کے پہنچا. چنانچہ وہ اپنی قوم کے اندر جا کے مشہور ہوئے اور لوگوں کو رائے حق کی طرف بلایا اور لوگوں کو حق تک پہنچایا. آپ نے اپنے مرید کی روح کو ملک الموت سے چھین لیا. ملک الموت دم اللہ کے حضور میں گیا کہ اللہ تیرے ایسے بندے ہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے محبوب ہیں. جب انہوں نے تجھ سے ایک مرید کی روح مانگی تھی تو نے کیوں نہ دی؟ اگر دے دیتا تو سارے مریدین سے ساری روحوں سے ہاتھ نہ دو. آپ کے ایک دھوبی انتقال ہوا, قبر میں نکیریں پہنچ گئے, من ربوں کا وما دینوں کا. ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے یا غوث اعظم یا غوث اعظم. انہوں نے گرز اٹھایا مارنے کے لیے, اس نے پکارا سرکار غوث پاک کو, یا غوث اعظم مدد. آپ نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے گرز چھین لیا. نکیریں اللہ کے حضور میں گئی, اللہ یہ عجیب واقعہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے تم اس دھوبی کے جواب کو نہ سمجھا. تو نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے, اس نے کہا غوث الاعظم. تو اس کی مراد یہ تھی کہ جو غوث الاعظم کا رب ہے وہی میرا رب ہے, جو غوث الاعظم کا دین ہے وہی میرا دین ہے, جو غوث الاعظم کا عقیدہ اس ہستی کے بارے میں وہی میرا عقیدہ. شام سے ایک شخص آیا, کہنے لگا اے غوث پاک, قرآن میں آصف بن برخیہ کا واقعہ ہے کہ تخت بلقیس پلک جھپکنے میں سینکڑوں میل دور سے لے آئے موقع پر. کیا آپ بھی ایسا کر سکتے؟ سرکار مسکرائے, فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے ممانعت نہ ہوتی تو میں ایک لمحے میں پورا ملک شام بغداد لے آتا اور بغداد کو شام میں منتقل کر دیتا. آپ کی شان و عظمت کا اظہار آپ کے کلام سے ہوتا ہے, اور جان لیں کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. آپ فرماتے اپنے کلام میں کہ میں زمین کے اگاؤ کو جانتا ہوں کہ وہ کتنا اگا ہوا ہے, میں زمین کی ریت کو جانتا ہوں کہ وہ کتنے ذرے ہیں, اور میں اللہ کے علم کو جانتا ہوں اور مجھے اس کے حروف کا شمار ہے, اور میں سمندر کی موجوں کو جانتا ہوں کہ وہ کتنی ہے, اور میری کومل محبت میں آدم سے پہلے, اور میرا بھید جہاں میں میری پیدائش سے پہلے پوشیدہ ہے, اور میرا بھید بلندیوں میں نور محمد کے ساتھ تھا, بس ہم اللہ کے بھید میں نبوت سے پہلے تھے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ثابت مغفرت امت کے لیے پہلے سے نہ ہوتا تو میں ضرور اپنی عظمت سے عمارت جہنم کے دروازے بند کر دیتا. اور یہ جو میں نے اظہار کیا ہے, یہ جو میں نے اپنی بات بتائی ہے, یہ بطور فخر نہیں کہی, بلکہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا تاکہ ان باتوں کے اظہار سے لوگوں کو میری حقیقت کا کچھ پتہ چلے. آپ کا سلسلہ تمام سلاسل کا سردار ہے. آپ کا مرید کتنا پراگندہ حال ہو, لیکن آپ سے نسبت کے سبب دیگر سلاسل کے مریدین پر فوقیت رکھتا ہے. جیسی بشارات آپ نے اپنے مریدین کو دی, دیگر سلاسل میں ویسی بشارات نظر نہیں آتی. شیخ عبدالرزاق کا بتایا ہوا واقعہ پہلے ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک صحیفہ دیا جس میں سارے مریدین کے نام, اور اللہ نے میری خاطر ان سب کو بخش دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم مالک سے پوچھا کیا تیرے پاس بھی میرا کوئی مرید ہے؟ اس نے کہا آپ کے مرید کو جہنم سے کیا سروکا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا دست حمایت میرے مریدوں کے سروں پر ایسے ہے جس طرح انسان کے سر پر آسمان. اب آدمی کہیں بھی چلا جائے آسمان کے نیچے ہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا علم یکن مریدی جیت فانا جیت, اگر میرا مرید نیک نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تو نیک ہوں, میں تو بزرگ ہوں. آپ نے فرمایا جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے سارے مرید جنت میں چلے نہ جائیں گے میں اللہ کی درگاہ سے اپنا قدم پیچھے نہ ہٹاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں اپنے مرید کا اور اس کے کل امور کا.
آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اکابرین نے استفسار کیا کہ حضرت اگر کوئی آپ کے سلسلے میں بیعت نہ ہو سکا لیکن دل میں آپ سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، اپنے آپ کو قادری سمجھتا ہے، اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، تو کیا وہ بھی ان تمام بشارات میں شامل ہوگا؟ سیدنا غوث نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کیا، جس نے بھی ارادت کا پٹا، میری ارادت کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا، حق تعالیٰ جل شانہ سے میرے سلسلے میں قبول فرماتے، اور اللہ نے مجھ سے میرے سارے مریدین معتقدین محبین کی مغفرت کا وعدہ کیا۔ آپ نے فرمایا مریدی لا یموت الا علی الایمان، میرا مرید نہیں مرے گا، اگر مرے گا تو ایمان پر مرے گا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرید قادری بھلے کیسا ہی ہو لیکن اس کی زندگی میں نکھار آ ہی جاتا ہے، بتدریج اصلاح ہو ہی جاتی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو سیدنا غوث اعظم کی روحانی توجہ اور رفاقت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کرتا ہوا، کلمہ شریف پڑھتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے من کلام آخرہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ بلا حساب و بلا کتاب، کہ جس کا بھی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ مرید قادری ہو کر کے اللہ نے ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب کہف کا کتا نہ اس نے کلمہ پڑھا، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ اس نے حج کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن قیامت میں وہ لباس انسانی میں جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ صرف ایک نے کی، اس کی پسند تھی اللہ کو کہ وہ اولیاء اللہ کا ہمنشی، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا خواہاں۔ ارے بنی اسرائیل کے اولیاء کی صحبت میں اگر کتا بیٹھ جائے تو جنت کا حقدار ہو جائے۔ سیدنا غوث اعظم کا ماننے والا، ان سے عقیدت رکھنے والا، ان کا مرید، ان کے طریقے میں چلنے والا، ان سے محبت کرنے والا کس طرح سے اس فضیلت سے محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم تمامی کو سیدنا غوث اعظم کی سچی محبت نسبت نصیب فرمائے، آج جناب کی زیر سایہ رکھے، دنیا اور آخرت میں آپ جناب کے قدموں تلے ہم سب کو محشور فرمائے، اور قیامت میں آپ کا ساتھ، آپ کی معیت، آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔